اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ تو بات چل رہی تھی ہماری خالق اور مخلوق میں فرق کرنے کا طریقہ یا فرق کرنے کے اصول یا وہ میزان یا وہ آلات، کس چیز کے ذریعے یا کس طرح سے جو ہے ہم خالق اور مخلوق میں فرق کریں، اس بات پہ بات چل رہی تھی۔ تو پچھلے ویڈیو میں جیسا کہ ہم نے بتایا ایک ہلکا سا فرق گائے میں اور انسان میں کیا فرق ہے، اسی طرح اب ہم حقیقی خالق میں اور معبودان باطلہ میں بہت سارے لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو خدا ہونے کا دعویٰ کیا، یا پھر دعویٰ تو نہیں کرے لیکن خدائی انداز پیش کرتے رہتے لوگوں کے سامنے، اور بعض لوگ پیش بھی کرتے کہ ہمارے فلاں خدا ہے فلاں ہیں، اس طرح سے۔ تو آج ہم ان چیزوں کو ڈسکس کریں گے جس سے جو ہے سو اللہ میں غیر اللہ میں فرق ہو جائے۔ یہ اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اعمال کتنے بھی کرو، اگر وہ اعمال توحید پر مبنی ہیں، عقیدہ صحیح ہے، تو پھر ان اعمال کے اللہ تعالیٰ قدردان ہیں۔ عمل تو بے حساب ہے، بہت اچھے کام کیے لیکن توحید پر قائم نہیں ہیں، اللہ کے ساتھ جیسا عقیدہ رکھنا تھا اس طرح کا عقیدہ نہیں ہے، تو ایسے موقع پر ایسی صورت میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ تمام اعمال ہوا منصورہ ہے، جس کا کوئی وزن نہیں، ریت کی ذرات کی طرح اڑ جائیں گے وہ۔ اسی لیے من یعمل من الصالحات وہو مؤمن، جو بھی اعمال کرے من ذکر او انثی، مرد ہو یا عورت کوئی بھی ہو، نیک اعمال کی قدر اس وقت ہوتی جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جیسا عقیدہ ہم کو رکھنا ہے ویسا عقیدہ رکھے تو اس عمل کی یا ان اعمال کی اللہ کے نزدیک قدر ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا عقیدہ صحیح نہیں ہے، یا جن عقائد کے ساتھ اللہ تعالیٰ یا جس طرح کا عقیدہ ہم اللہ کے ساتھ رکھنا ہے وہ عقیدہ کسی اور کے ساتھ بھی رکھ رہے ہیں، کسی اور مخلوق کے ساتھ رکھ رہے ہیں، کسی رام کے ساتھ، کسی ہنومان کے ساتھ، کسی عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، کسی بھی مخلوق کے ساتھ رکھ رہے ہیں، تو پھر ہمارے اعمال چاہے احد پہاڑ کے برابر ہو، اللہ کے نزدیک اس کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والے کی قدر بتائے ایک جگہ قرآن شریف میں، وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ۔ مومن بندہ یا غلام مراد لیں گے۔ مومن غلام ایک ایمان والا ہے، اللہ کے ساتھ وحدانیت کا توحید کا عقیدہ رکھتا اور اللہ کے ساتھ وہ عقائد رکھتا جو قرآن و سنت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھا کے گئے، وہ عقائد اللہ تعالیٰ کے ساتھ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کو اس طرح کے عقائد میں مانتا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ صحیح عقیدہ رکھتا اور اللہ تعالیٰ کے صفات کو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے مانتا، اللہ تعالیٰ کی صفات کو غیروں میں نہیں مانتا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں اس مومن کا درجہ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ۔ مومن غلام وقت کے بادشاہ سے بہتر ہے۔ علماء اکرام لکھتے ہیں اگر اس وقت کا جو دلیندر مودی ہے حکومت کا، اور اس کے نزدیک کوئی مسلمان کام کر رہا اور وہ وحدانیت پر قائم ہے، وہ چاہے وقت کا بادشاہ ہوگا، کچھ بھی ہوگا۔ فرعون کے نزدیک بھی تھا، ایک مومن تھا، فرعون کے دربار میں کام کرتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کے خلاف جب مشورہ ہوا تو موسیٰ علیہ السلام کو جا کے آگاہ کر دیا۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں مومن اگرچہ وہ غلام ہو کسی بادشاہ کا تو اس بادشاہ سے افضل ہے اللہ کے نزدیک، اگرچہ کہ دنیاوی حالات کے حساب سے وہ بظاہر وہاں یہاں پر غلام ہوگا یا پھر اس کا درجہ دنیاوی اعتبار سے کم ہوگا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ مومن بندہ اس بادشاہ سے بہتر ہے جو کافر ہے۔ یہ غلام ہے اور وہ بادشاہ جو کافر ہے وہ بادشاہ ہے کافر،
کفر میں جو مبتلا ہے وہ بادشاہ ہے، غلامیت میں جو مبتلا ہے وہ مومن ہے۔ تو غلام مسلمان کافر بادشاہ سے افضل، بلند، بالا، اعلیٰ عرفہ ہے۔ اسی طرح باندی کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یا مومنہ باندی کے بارے میں، وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ، مومنہ باندی، مومنہ غلام، مومنہ باندی وقت کے ملکہ وکٹوریہ سونیا گاندھی سے افضل ہے۔ دنیاوی اعتبار سے سونیا کا درجہ یا جو بھی ملکہ رہیں گی وہ دنیاوی اعتبار سے وہ اس کا عہدہ ہے، اس کا درجہ ہے، لیکن اخروی اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ایک مومنہ باندی اس ملکہ وکٹوریہ سے، وقت کی بادشاہ عورت سے افضل ہے۔ کیوں؟ ایمان کی وجہ سے۔ ایمان وہ چیز ہے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک سے بلند درجہ دے دیتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ایمان کا صحیح ہونا، عقائد کا صحیح ہونا بہت ضروری ہے۔ اسی لیے ہم کوشش کر رہے ہیں ہر امتی تک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر امتی تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے و قرآن کا صحیح عقیدہ ان تک پہنچے۔ ہمارا کسی ہندو مذہب کو یا عیسائی مذہب کو یا کسی مسلمانوں کے کسی گروہ کو تکلیف دینا یا گالی دینا یا کسی مسلک کا نیچا دکھانا یا کسی مذہب کو جو ہے نا سو تانا دینا، یہ ہمارا مقصد نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ادنا غلام ہوتے ہوئے ہمارا یہ منشا ہے، ہم یہ سوچ رہے ہیں، ہمارا یہ کوشش ہے، ہماری یہ کوشش ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب طائف میں پتھر مارے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشکش کی گئی، اگر آپ اشارہ کریں تو ان کو جو ہے نا عذاب میں 2 پہاڑوں میں پیس کے رکھ دیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ قَوْمِي لَا يَعْلَمُونَ، یہ میری قوم نہیں جانی مجھے، اگر جانتے تو ایسا نہیں کرتے۔ ہم بھی یہی سوچ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانے نہیں، ان کی تعلیمات کو نہیں جانے یہ لوگ، اگر جانتے تو پھر جان دے دیتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے، ان کے تعلیمات پہ۔ بس اسی تڑپ کو ہم آپ کے سامنے لے کر آئے تاکہ ہم اللہ میں غیر اللہ میں فرق کر سکیں۔ اگر ہم فرق نہ کریں اور ہم عام لوگ، اتنے پورے لوگ بیوقوف ہیں کیا ہندوستان میں یا پھر دوسری دنیا میں جتنے لوگ اوروں کو پکار رہے ہیں، یہ سب ان کو عقل نہیں ہے کہ ہمارے باپ دادا کر کے چلے گئے، ان کا کیا ہوگا؟ یہ تمام سوالات پہلے زمانے کے لوگ اس وقت کے انبیاء سے کیے، وہ تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالی ہم کو قرآن میں بتا دیے، اس کا علم اللہ کے پاس ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ جو معاملہ کریں گے انشاءاللہ بہتر کریں گے، اللہ کی ذات سے امید ہے۔ تو بہرحال ہمارا مقصد یہی ہے کہ کوئی بھی آدم کی اولاد اپنے رب کو، خالق حقیقی کو، اپنے پیدا کرنے والے کو پہچانے اور آخر کل کے دن، قیامت کے دن جنت کا مستحق ہونا چاہے اور جنت کی راہ تلاش کرنا چاہے، سرگ میں جانا چاہے، تو اس کے لیے یہی ایک راستہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو صحیح معنوں میں پہچانے اور قرآن کے روح سے پہچانے، اور اپنے مذہبی کتابوں میں بھی الحمدللہ اللہ کے صحیح تعریفات مل سکتے ہیں، ملے ہیں۔ اگر کوئی آدمی ہماری کتاب سے بتائے مانتے ہیں تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں کہ ہم ان کی کتاب سے، بھگوت گیتا سے، بائبل سے اور وید وغیرہ سے، اپنشد سے بھی الحمدللہ ہم ان کو مطمئن کر سکتے۔ تو بہرحال آج ہم 2 مسئلوں میں یا 2-3 عقائد پر بات کریں گے۔ پہلا ہے اللہ واجب الوجود متصف بصفات الکمالی منزہ عن کل ما لا یلیق بشأن من شؤونہ الجلیل، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایک جگہ اور فرما رہے ہیں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ وہ ذات ہے جو الحی القیوم، جو اپنے آپ زندہ ہے۔ حی کا ترجمہ اکثر علماء، اکثر لوگ اللہ جو زندہ ہے بولتے ہیں، یہاں میں ترجمہ کر رہا ہوں اللہ جو اپنے آپ زندہ ہے، اپنے آپ میں زندگی رکھتا ہے، جسے موت نہیں ہے، الحی القیوم، اور ہر چیز کو تھامے ہوئے ہیں، ہر چیز کو جنا قوام، زندگی بخشے ہیں، وہ اپنے آپ میں زندگی رکھتے ہیں، کسی نے ان کو زندگی نہیں بخشی، ان کے اللہ کی زندگی مستعار نہیں ہے، اللہ کی زندگی کسی کی دیوی نہیں ہے، اللہ کی زندگی خود ذاتی ہے، وہ اپنے آپ زندہ ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، الا هو الحی القیوم، وہ اپنے آپ زندہ ہے اور دوسروں کو باقی رکھتا ہے، قوام دیتا ہے، دوسروں کی زندگی بخشتا ہے۔ اس کے بالمقابل جتنے بھی خدا دنیا میں آئے، رام کے نام سے ہو یا ہنومان کے نام سے ہو یا سیتا کے نام سے ہو یا عیسیٰ علیہ السلام کے نام سے ہو، جن کو بھی لوگ خدا مانتے، یہ سب کے سب اپنے آپ زندہ نہیں ہیں، ان کو پیدا کیا گیا، یہ پیدا ہوئے، وہم یخلقون، وہ خود پیدا کیے گئے،
اللہ اپنے آپ زندہ ہے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایک اور بات ذہن میں رکھیں، علماء اسلام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذاتی صفات میں 6 صفت بیان کرے۔ حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کے 6 صفات بیان کریں، صفات 6 جس کو ذاتی صفات میں شمار کریں، لیکن وہ ذاتی صفات کے ہٹ کر کچھ اور صفات ہیں اس کو ہم عارضی صفات میں شمار کرتے۔ حضرت شیخ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ جن کو ذاتی صفات بولے، ہم ان کو تقابل ادیان کے مطالعے کی روشنی میں ان صفات کو جن کو ذاتی صفات بولے تھے، سماع، بصر، دیکھنا، اپنے آپ زندہ رہنا اور سننا، علم وغیرہ، ان کو ذاتی صفات میں شمار کرے تھے مجدد الفسانی۔ لیکن اب ہم جو صفات قرآن و سنت سے پیش کریں، صرف قرآن سے بھی اس وقت جو ہے نا قرآن سے پیش کریں گے، جو ذاتی صفات کہلائیں گے وہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی صفات سے ہٹ کر رہیں گے۔ نمبر 1 اللہ تبارک، پہلی صفت تو وہ بھی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ نے بھی ذکر کیا۔ پہلی صفت الحی ہے، جو اللہ تعالیٰ اپنے آپ زندہ ہے اور جسے موت نہیں ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے موقع پہ فرمایا تھا، من کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کی 2 صفت بیان کرے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زندہ ہے جسے کبھی موت نہیں ہے۔ تو یہاں پر دوسری صفت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی موت نہیں ہے۔ انسان کو کیا ہے؟ موت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا میں اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو زندہ بھی کرے اور موت بھی دیے۔ انسان پیدا بھی ہوتا اور مر بھی جاتا ہے، گویا مطلب یہ ہے کہ جو ذات پیدا ہوتی ہے اور مر جاتی ہے وہ خدا نہیں ہے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے آپ زندہ ہے اور دوسروں کو زندگی بخشتے ہیں، اور اسے موت نہیں ہے، دوسروں کو موت ہے۔ ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا، قیامت کے دن مشرکین بولیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اے اللہ آپ نے ہم کو 2 مرتبہ موت دیا، 2 مرتبہ زندگی بخشا، ایک مرتبہ پھر ایک مرتبہ ہم کو زندگی دے، ہم نیک اعمال کر کے آئیں گے۔ تو پہلے انسان حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، انسان پر ایک دور ایسا گزرا جس کا کوئی وجود نہیں، جس کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی سے انسان وجود میں آیا۔ تو لہٰذا جو چیز پیدا ہوتی اور مر جاتی وہ خدا نہیں ہے۔ ان 2 صفات میں ہم تمام معبودان باطلہ کو دیکھیں گے۔ رام جو ہندوؤں کا پرانا مذہب دھرم ہونے کا جن کو دعویٰ ہے، ہمارے انڈیا میں بابری مسجد کا مسئلہ چل رہا کہ یہاں پر رام پیدا ہوئے تھے، رام جی پیدا ہوئے تھے، لہٰذا ہم یہاں پر مندر بنا کے پوجیں گے۔ تو یہاں پر مسئلہ حل ہو گیا، رام پیدا ہوئے تھے، یہ خود خدا نہیں تھے، یہ زمین پہ پیدا ہوئے تھے، ان کے پیدا ہونے سے پہلے زمین موجود تھی، ان کو کسی نے پیدا کیا، ان کے والدین کو کسی نے پیدا کیا، وہم یخلقون، وہ خود پیدا کیے گئے، جو پیدا کیے جاتے وہ خدا نہیں ہوتے۔ اپنشد ہندوؤں کی کتاب ہے، وید، سام وید، یجروید، اتھر وید، ہندوؤں کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ بھگوان کے ماں باپ نہیں ہوتے۔ وہی بات لم یلد ولم یولد، خالق وہ ہے جو کسی سے پیدا ہوا نہ اس سے کوئی پیدا ہوتا، ان کے ماں باپ بھی نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے، اور یہ کسی کے اولاد بھی نہیں، ان کا کوئی اولاد بھی نہیں، یہ کسی کے باپ بھی نہیں۔ تو بہرحال بھگوان کے اصول میں ہندو کی دھرم کی کتابیں کیا بول رہی ہیں، اپنشد، کہ ماں باپ، بھگوان کے ماں باپ نہیں ہوتے، یعنی وہ کسی سے پیدا نہیں ہوتے۔ یہاں پر رام پیدا ہوئے اس زمین پر، اب وہاں پر مندر بنا کے پوجا ہونے کی لڑائی ہو رہی، یہ الگ مسئلہ ہے۔ ہمارا یہاں پر ثابت کرنا اتنا ہی مقصد ہے کہ رام انسان ہے، بھگوان نہیں تھے، انسان کی پوجا نہیں ہوتی، اور بھگوان جو ہوتا وہ پیدا نہیں ہوتا، اس کے ماں باپ ہی نہیں ہوتے، وہ خود اپنے آپ زندہ ہوتا ہے۔ اور رام کی موت بھی ہو گئی، لہٰذا یہ دونوں صفت رام پر پائے گئے، کسی نے ان کو پیدا کیا اور کسی نے ان کو موت دے دی، موت کے گھاٹ اتار دیا، لہٰذا یہ بھگوان کی صفت میں نہیں آ سکتے۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو خدا ماننے والے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے پیدا کیا، پھر انہیں موت بھی دے گا۔ تو جس پر زندگی اور موت کے چیزیں گزرتے رہتے ہیں وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ انسان کے صفات میں سے، جیسا کہ میں اس سے پہلے بات میں بتایا تھا کہ بات کرنا ایک صفت ہے، مگر یہ صفت ذاتی صفت نہیں ہے۔ انسان کی ذاتی صفت کھانا، روح کا اس جسم کے اندر موجود ہونا۔ اگر جسم کے اندر روح نہ ہو تو اس کو انسان نہیں بولتے، بلکہ اس کو مردہ بولتے ہیں۔ تو لہٰذا
انسان کے ذاتی صفات میں سے روح کا اس جسم میں پایا جانا، انسان کو بھوک لگنا، جب انسان اور پیاس لگنا، جب انسان کو بھوک لگیں گی، پانی کی پیاس لگیں گی تو انسان کھائے گا۔ کانا یاکلان الطعام، عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ دونوں کھاتے تھے، اور انسان کی یہ صفات ہے، انسان کو بھوک لگنا، کھانا پینا، تمام انبیاء بھی اس صفت سے گزرے، اور جتنے لوگ بھگوان کا دعویٰ کرتے وہ سب کھاتے پیتے تھے۔ اور جب انسان کو کھانے پینے کی حاجت ہوتی تو پھر اس کو دوسری اور دو ضرورتوں کی بھی حاجت ہوتی، اس کو موشن یعنی قضاء حاجت کی بھی ضرورت پڑتی ہے، لہذا جو انسان کھاتا پیتا پیشاب پاخانے کی ضرورت ہوتی ہے وہ انسان بھگوان نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ بھگوان گاڈ کی ذات جو ہے نا ان چیزوں سے پاک ہے۔ انشاءاللہ پھر اگلی ویڈیو میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذاتی صفات بیان کریں گے، پھر انسان کی ذاتی صفات میں بیان کریں گے، انسان کی ذاتی صفات میں اور خالق کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذاتی صفات میں کیا فرق ہے۔ آج ہم دو باتیں بتائے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے آپ زندہ ہے اور وہ دوسروں کو زندگی بخشتا ہے، اسے موت نہیں آتی۔ انسان اللہ کی دی ہوئی زندگی سے زندگی گزارتا ہے، اس کے دینے سے موت کے پیالہ پیدا ہو۔ آج اتنے پہ اکتفا کرتے ہیں، انشاءاللہ پھر اگلے ویڈیو میں ملیں گے۔ والسلام، اللہ حافظ، السلام علیکم۔ عداوت مجھ سے کیوں اتنی، میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث، صحابہ کا سپاہی ہوں۔